ارشد شریف کے ایکچولی ہیڈ منی ڈالا، انہوں نے سننے میں آیا ہے کہ انہوں نے ٹیررسٹ گروپس کو پیسے دیے ہیں کہ ارشد شریف کو قتل کر دو. ایوری بڈی نوز کہ کس کا موساد کا چیف کدھر جا رہے ہیں، آئی ایس آئی کا جہاز کدھر جا رہے ہیں، سب کو پتہ. یہ دوحہ میں پاک تھا، شہباز شریف گیا ہے، اس کے بعد دوحہ میں موساد کا جہاز آیا ہے، کیونکہ رومر یہ بھی اڑ رہی ہے کہ شاید ان میں سے ایک جہاز میں میٹنگ ہوئی ہو. اس سے سوالات پوچھے جا رہے ہیں کہ عمران خان کھانا کیا کھاتا ہے، عمران خان جنرل فیض سے کتنی دفعہ ملا ہے. جو کھانے کا پوچھ رہے ہیں نا، وہ اتنا ہم سمجھ رہے تھے مذاق کریں، بٹ اس کی سیریس سائڈ ہے. شہباز شریف کی انویسٹیگیشن تھی ٹی ٹی والی ساری، اس میں انویسٹیگیٹر 2 کو ہارٹ اٹیک ہوا، منصور چپڑاسی کو ہارٹ اٹیک ڈائٹ. جو حربہ انہوں نے استعمال کیا ہے، جو عمران خان کے خلاف انہوں نے کوشش کی ہے کرنے کے لیے، وہ بیک فائر ہوگی. اسلام آباد پولیس نے کہا ہم نے تو تشدد نہیں کیا، تو پھر ہم سوال پوچھ رہے ہیں کس نے کیا. پولیس بولے، نہیں تو الزام تو پولیس پہ لگے گا، تشدد تو واضح ہو گیا ہے. السلام علیکم ناظرین، آپ سیاست اور پی کے دیکھ رہے ہیں. شیریں مزاری صاحبہ کے پاس ہم موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے. اس سے پہلے ماضی میں بے شمار ریڈ لائنز تھی. ذوالفقار علی بھٹو بھی ریڈ لائن تھی کسی کی، نواز شریف بھی کسی کی ریڈ لائن تھی، وہ کراس ہوئی ہے. اس ٹائم کیا ڈیفرنس ہے؟ ڈفرینس یہ ہے کہ یہ ریڈ لائن ہم نے ڈکلیئر کی ہے اور پارٹی نے دکھایا ہے. جب وہ رات کو تھریٹ آئی تھی کہ خان صاحب کو اریسٹ کر رہے ہیں، پارٹی کی ریڈ لائن تھی. فوری طور پہ ورکرز نہ صرف بنی گلہ پہنچے، ہر شہر میں نکلے. ریڈ لائن فرق ہے، ہم نے خود ڈکلیئر کی ہے اور ہر روز ہم یہ ریپیٹ کرتے ہیں کہ اگر کسی کا خیال ہے کہ خان کو ڈسکوالیفائی کریں گے یا اریسٹ کریں گے یا کوئی اور ایسی چیز، تو ان کے سامنے پیغام ہے کہ قوم نکل آئے گی سڑکوں پہ اور پھر یہ نپٹیں گے. اچھا دیکھیں، اولڈ پلے بک ہے، سب کو پتہ چل رہا ہے چیزیں کیسے چل رہی ہیں، پیٹرن کیسے چل رہا ہے. شہباز گل کی گرفتاری وہ تو کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی انہوں نے کیا کہا کیا نہیں کہا، لیکن جس طرح سے ٹارچر کیا جا رہا ہے اور شہباز گل خود کہہ رہے ہیں کہ ایک بیان دلوانے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ بیان کیا تھا؟ دیکھیں، انٹرسٹنگ بات ہے. ایک پہلے میں کلیریفائی کر دوں کہ پورا جو ٹرانسکرپٹ ہے شہباز گل کی تقریر کا، مطلب جو بیپر انہوں نے اے آر وائی میں دیا، وہ اے آر وائی نے ٹرانسکرپٹ دیا ہے پیمرا کو، اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کی قانون، جس سے کہ آپ کہیں کہ قانون توڑا گیا. کیونکہ انہوں نے ایف آئی آر میں جو کیا، کیونکہ پوری ٹرانسکرپٹ آ گئی ہے، آدھا جملہ ایک جگہ سے اٹھایا ہے، آدھا جملہ دوسری جگہ سے، اور وہ جوڑ کے انہوں نے ایک بیان ایف آئی آر میں ڈالا ہے جو کہ غلط ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ اصغر خان کیس دیکھیں، اس میں ایک پیراگراف ہے ججمنٹ میں، سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے، جس میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ اوفیشلز کو غلط یا غیر قانونی کام نہیں کرنے چاہیے. مطلب، اور وہ ورڈنگ اگر آپ دیکھیں اس کیس کی، اور اگر آپ شہباز گل کی ٹرانسکرپٹ دیکھیں تو تقریباً وہی الفاظ اس نے استعمال کیے ہیں. تو سپریم کورٹ کی ججمنٹ تو میوٹنی کی کال نہیں ہو سکتی. تو یہ سارا جھوٹا کیس بنایا گیا ہے. اور پھر جو سوالات اس سے پوچھے جا رہے ہیں، یہ نہیں پوچھ رہے کہ تم نے اس بیان میں یہ کیوں کہا یا وہ کیوں کہا. اس سے سوالات پوچھے جا رہے ہیں کہ عمران خان کھانا کیا کھاتا ہے، عمران خان جنرل فیض سے کتنی دفعہ ملا ہے. اس کی منطق کیا ہے، ان سوالات کی منطق کیا ہے؟ یہ پتہ نہیں، کوئی ایک تماشا بنانا چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح. دیکھیں، جو کھانے کا پوچھ رہے ہیں نا، وہ اتنا ہم سمجھ رہے تھے مذاق کریں، بٹ اس کی سیریس سائڈ ہے. آپ دیکھیں کہ جو یہ شہباز شریف کی انویسٹیگیشن تھی ٹی ٹی والی ساری، اس میں انویسٹیگیٹر 2 کو ہارٹ اٹیک ہوا، ایک ڈائٹ، ایک سروائیو کر گیا. منصور چپڑاسی کو ہارٹ اٹیک ڈائٹ. آپ کئی چیزیں کھانوں میں یا ایسی چیزوں میں ملا سکتے ہیں جس سے لوگوں کو ہارٹ اٹیک، ہارٹ پرابلم ایگریویٹ ہوتا ہے، ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے. تو ہمیں نہیں پتہ کیا ایول چیزیں یہ سوچ رہے ہیں، کیونکہ یہ ڈیسپریٹ ہو گئے ہیں. جو حربہ انہوں نے استعمال کیا ہے، جو عمران خان کے خلاف انہوں نے کوشش کی ہے کرنے کے لیے، وہ بیک فائر ہو گیا. اچھا نہیں، یہ بڑی سیریس ایلیگیشن سلیش کنسرنڈ ہیں جو آپ کھانے کے حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں. شہباز گل پر تشدد کس نے کیا، یہ سوالات پوچھنے والا کون ہے؟ کیا اسلام آباد پولیس ہے یا کوئی اور ہے؟ اسلام آباد پولیس نے کہا ہم نے تو تشدد نہیں کیا، تو پھر ہم سوال پوچھ رہے ہیں کس نے کیا.
میں پوچھ رہی ہوں, مجھے کیا پتا, مجھے بتا کے کسی نے کیا ہے. اور یہ میں بتا دوں کہ جب شہباز گل کو ابڈکٹ کیا گیا, اور میں الفاظ ابڈکٹ کا استعمال کر رہی ہوں کیونکہ جب آپ اریسٹ کرتے ہو, آپ وارنٹ دکھاتے ہو, اور آرام سے کسی کو گھر جا کے یا جدھر بھی وہ ہوتا ہے, آپ گاڑی کے شیشے توڑ کے گھسیٹ کے گاڑی سے لے جا کے, یہ اریسٹ نہیں ہوتا, وارنٹ بھی نہیں دکھائے, یہ ابڈکشن ہے. اور پھر 5 گھنٹے تقریباً شہباز گل کا اتا پتہ نہیں تھا کدھر ہے, تھانے میں نہیں تھا, سی آئی ڈی کے انٹروگیشن سینٹر میں نہیں تھا, سی آئی اے کا جو بھی ہے ان کا, تو کدھر تھا؟ ہم بھی یہی سوال پوچھ رہے ہیں. اور پولیس کو اگر یہ تو پتہ ہوگا کدھر تھا تو پولیس بولے, نہیں تو الزام تو پولیس پہ لگے گا. تشدد تو واضح ہو گیا ہے, ڈیالہ جیل کی میڈیکل رپورٹ میں بھی تشدد ہے, اس کے بیانات ہیں کورٹ کے سامنے, تو یہ تو اب اسٹیبلش ہو گیا کہ اس پہ ٹارچر کیا گیا. اب پولیس اگر کہتی ہے ہم نے نہیں کیا, تو پولیس پھر بتائی کس نے کیا ہے. اور اس کے بعد شہباز گل صاحب جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے ننگا کیا گیا, کہاں کہاں پر کرنٹ دیے گئے, جمیل فاروقی بھی یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ننگا کیا جا رہا ہے, خوف پھیلایا جا رہا ہے. خوف کی ایک لینگویج ہوتی ہے, کچھ آپٹکس ہوتے ہیں, کیا خوف ہے نا. اب دیکھیں یہ میں میڈیا والوں پہ ارشد شریف کے ایکچولی ہیڈ منی ڈالا, انہوں نے سننے میں آیا ہے کہ انہوں نے ٹیررسٹ گروپس کو پیسے دیے ہیں کہ ارشد شریف کو قتل کر دو, اسی واسطے وہ بھاگا ہے ایونچولی. اور ہمیں پتہ ہے کہ اس وجہ سے آپ نے ایاز امیر جیسے شخص کو بھی پھینٹی لگا دی, آپ نے عمران ریاض کے ساتھ جو کیا آپ اس کو بین کر دیا ہے, اب جمیل فاروقی کے ساتھ جو کیا آپ نے, یہ اس طرح کا تشدد جرنلسٹ اور میڈیا کے ساتھ پہلے کبھی نہیں ہوا. میں یہ نہیں کہتی کہ سارے سچویشن بہت اچھی تھی کبھی بھی پاکستان میں, لیکن اس طرح کا اوپنلی بریزن بالکل کوئی فکر ہی نہیں ہے جس طریقے سے یہ تشدد کریں, یہ پہلے نہیں ہوتا تھا. تو سوال پھر اٹھتا ہے کہ کیا یہ رانا ثنا صرف کر رہا ہے کہ اس کے پیچھے اور بیکنگ بھی ہے؟ ویسے رانا ثنا خود بھی تو ہے نا بچر آف ماڈل ٹاؤن. ہاں ایسا ہی. اچھا آخری 2 سوالات. آپ سمجھتی ہیں کہ پاکستان میں گراؤنڈ بنائے جا رہے ہیں ادھر ٹو مائنس عمران خان, یا پھر گراؤنڈز ایسے ہموار کیے جائیں کہ نواز شریف اور عمران خان ایک بار پھر میدان میں اتریں؟ آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے؟ میرے پاس کوئی کمپیریزن نہیں ہے. وہ چور ڈاکو نواز شریف کانوکٹ ہے کرپشن پہ, اور عمران خان کا کوئی نہیں. عمران خان کو یہ جو مرضی کوشش کر لیں, اگر انہوں نے عمران خان کو ہٹانا ہے پوری قوم کو ہٹانا پڑے گا. جب تک قوم کو نہیں وہ غائب کریں گے اور ہٹائیں گے, عمران خان بھی نہیں ہٹ سکتا. یہ اب واضح ان کو سمجھ آ جانی چاہیے. اور جنہوں نے یہ سازش کرائی ہے, جو حصہ تھے, عقل سے کام لیں, سوچیں کہ ملک کو تباہی کی طرف لے جانا ضروری ہے, کیونکہ ان کی ڈس ایگریمنٹ ہے عمران خان سے کئی ایشوز پہ. نہیں ڈیسپریشن کیوں ہے پھر اس کے بعد ڈس ایگریمنٹ کو سارٹ آؤٹ کیا جا سکتا ہے؟ ڈیسپریشن یہ ہے کہ کیونکہ جو حربہ وہ کوشش کر رہے ہیں عمران خان کو پھنسانے کے لیے, وہ نہیں ہو رہا. جتنی آپ کامیابی آپ کو نہیں حاصل ہوگی, جتنے آپ کے فیلئر بڑھتے جائیں گے, ناکامی آپ کی بڑھتی جائے گی, اتنی ڈسپریشن آئے گی. یا تو کوئی عقل ہو, اس سے کام لیں. عقل سے تو یہ لیتے نہیں کام, تو پھر ڈسپریشن بڑھتی جائے گی. اور ایک شوق بھی ہے کہ کیسے ہو گیا, پہلے بھی ہم نے حکومتیں ہٹائیں, ہم نے بہت سی چیزیں کی, اس طرح قوم کھڑی نہیں ہوئی. اور اس طرح وہ جو لیڈر ہٹایا گیا وہ بھی نہیں کھڑا ہوا, اور اس نے پورے سٹیٹس کو چیلنج کیا. یہ فرق چیز ہے, یہ اولڈ پلے بک نہیں ہے. ان کے پاس پرانی پلے بک ہے, قوم آگے نکل گئی ہے, نئی پلے بک پہ چل رہی ہے. اچھا ون لاسٹ کوسچن. آپ نے ایک ٹویٹ کیا جس میں آپ نے لکھا ہے کہ 2 جیٹس پیرالل ٹھہرے ہوئے تھے, وہ ساری کیا؟ میں نے ٹویٹ کا جواب دیا ہے. باقر ہیں جرنلسٹ بڑے سینئر ڈان کے لیے, انہوں نے ٹویٹ ڈالی ہے جس سے یہ انفارمیشن آئی ہے. پھر ہم نے بھی چیک کیا. آپ کو پتہ ہے آج کل جہازوں کی ٹریکنگ ہوتی ہے, سو ایوری بڈی نوز کہ کس کا موساد کا چیف کدھر جا رہا ہے, آئی ایس آئی کا جہاز کدھر جا رہا ہے, سب کو پتہ چل. یہ جہاز کدھر تھے؟ یہ دوحہ میں پاک تھا. شہباز شریف گیا ہے, اس کے بعد دوحہ میں موساد کا جہاز آیا ہے, پاک ہوا ہے. ہاں پیرلل بالکل ساتھ, کیا کہتے ہیں, پرائم منسٹر کے جہاز کے ساتھ. تو میں نے تو صرف پوچھا ہے کہ کیا یہ کوئنسیڈنس ہے یا اس میں کوئی اور چیز ہے. فارن آفس سے کلیریفیکیشن تو دے دینا, کیونکہ یہاں آج کل کیمپین بھی تو چل رہا ہے اسرائیل کی ریکگنیشن کا. آپ کو پتہ ہے کئی جرنلسٹ, ایک جرنلسٹ گیا بھی تھا پاکستانی,
تو اور اس نے ٹویٹر پہ سوشل میڈیا پہ پورا ایک کیمپین پی ٹی آئی کے خلاف، خاص طور پہ عمران خان اور میرے خلاف بائی نیم ٹارگیٹنگ ہر روز کرتا ہے، لیکن اس کو بیچارے کو 30-40 سے زیادہ ری ٹویٹس نہیں ہو پا رہی. نوبڈی ٹیکس ہم سیریسلی. سب کو پتہ ہے کس کے لیے وہ کام کرتا ہے. بڑے عرصے سے مجھے خود پتہ ہے کیونکہ کشمیر پہ میں نے اس کے ساتھ کام کیا ہوا ہے. بہرحال کیونکہ کیمپین ایک چل رہی ہے تو ایک ایز اے شہری میرا حق بنتا ہے میں فارن آفس سے پوچھوں کلیریفائی کر دیں کہ یہ کوئی انسیڈنس تھا کہ کچھ اور چیز بھی اس میں تھی، کیونکہ رومر یہ بھی اڑ رہی ہے کہ شاید ان میں سے ایک جہاز میں میٹنگ ہوئی ہو. اب کس کی ہوئی، کیا ہوا، تو یہ سوال کا جواب تو ہم نے حکومت سے پوچھنا ہے. بہت شکریہ شیریں مزاری صاحبہ. تھینک یو سو مچ. تھینکس. تھینک یو سو ویری مچ.